منتشا بنت محمد عاشق یہ بھی آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کہ کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، بیٹیا امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی۔ صدر علی وقار، حکم حضرات اور سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے پردہ۔ میری پیاری بہنوں، عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت تو سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے نظر جھک جائے۔ وفا کی پیکر اے بنت حوا، حیا کی چادر سر سے اپنے سرکنے نہ دینا، کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ کبھی خود کو بھٹکنے دینا۔ عزیزان گرامی، پردہ عورت کا زیور ہے، پردہ عورت کا گہنا ہے، اور پردہ عورت کی جنت و عفت ہے۔ اگر پردہ ہے تو عصمت و احترام ہے، اگر پردہ ہے تو حیا و پاک دامنی ہے، اگر پردہ ہے تو دنیا و آخرت میں فلاح النجاح ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر پردہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ یاد رکھے، اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ہی نام نہیں، بلکہ اسلام تو ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ وہ اپنے تمام ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بہترین گزران کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اسلام نے بچوں کے حقوق بھی سکھائے، اسلام نے بوڑھوں کی اطاعت کا جذبہ بھی پروان چڑھایا، اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بھی گنوائے، اسلام نے رشتہ داریوں کے معاملات و تعلقات پر بھی احکامات جاری کیے، اور اسلام نے عورتوں کے باعزت گزران زندگی کے اصول بھی بتائے۔ حاضرین مسابقہ، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ وہ زمانے کی حرص و طمع سے محفوظ رہ سکے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکے۔ اسلام نبی نے پردہ کرنا سکھایا تاکہ امت کی مائیں بیٹیاں اپنا وقار و تقدس کو پامال نہ ہونے دے۔ شریعت نے پردے کی تاکید کی تاکہ دختران ملت بے حیائی و بدکاری کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دے۔ میرے اور آپ کے رسول سبحان ذل یزدانی نے اپنی شہزادیوں کو حجاب کی ترکیب دی تاکہ وہ باطل کی حیات سوز سازشوں کے شکار سے بچ سکے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے پردہ چھوڑا تو ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، ہمارے گھروں سے پردے کا جنازہ نکلا تو خاندانوں قبیلوں پر نحوستیں چھا گئی، ہماری ماؤں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے غائب ہوئے تو ہماری قدروں کی قیمت 2 ٹکے کی ہو گئی۔ مسلم لڑکیوں نے برقع کیا اتارا تو عصمت و عفت کے جنازے نکلنے لگے، ہماری شہزادوں نے حجاب اتارا، سماجی معاشرے پر بے حیائی و بد اخلاقی کے بادل چھا گئے، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیرا تو یاد رکھے اللہ بھی قیامت کے دن ہم سے منہ پھیر لے گے، اور پھر ہمارا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم اب بھی اللہ کی رضا کی طرف لوٹ آئے، پردے کا اہتمام کریں، اپنی زندگی میں حجاب کو شامل کریں، فیشن پرستی کو لات مارے، اور ازواج مطہرات کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکتفی بہذہ الکلمات العدیدہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔